بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ لقمان کا آخری رکوع میں نے آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کیا۔ ان مبارک آیات سے پہلے حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ اللہ کی عظمت شان یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے لامحدود کلمات اور لامحدود اللہ تعالیٰ کے معلومات ایسے ہیں کہ اگر روئے زمین کے سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درخت قلمیں بن جائیں اور تمام لکھنے والے لکھنا شروع کر دیں تو یہ سمندر کیا اس کے بعد 7 سمندر اور بھی سیاہی کے آ جائیں، قلمیں ٹوٹ جائیں گی، لکھنے والوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، سیاہی خشک ہو جائے گی اور ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ ٹھیک، اللہ کی باتوں سے یاد تو مراد ہیں اللہ تعالیٰ کے معلومات، تو اللہ کے معلومات کی کوئی حد ہی نہیں ہے جی، اور یا اس سے مراد ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات، تو جتنی بھی تعریف کریں کم ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریف پوری نہیں کر سکتا، میں آپ کی تعریف پوری نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنی خود تعریف کی ہے، آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی خود تعریف کی ہے، میں آپ کی صلاح کا احسان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہرحال جیسے ذات کی کوئی حد نہیں، ایسے ہی اس کی صفات کی بھی کوئی حد نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہیں، اتنی بڑی قدرت ہے کہ سب انسانوں کا پیدا کرنا دوبارہ اللہ پر اتنا ہی آسان ہے جیسے ایک کا پیدا کرنا۔ جیسے ایک پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، کوئی معنی نہیں رکھتا، تو سب کا پیدا کرنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو یہ توحید کے دلائل سے، تو آج اللہ تعالیٰ مزید اسی پر روشنی ڈالتے ہیں اور اپنی قدرت کا مظاہرہ کراتے ہیں، قدرت کی نشانی دکھاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے، الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، یعنی اس بات کو سوچا نہیں اور آنکھوں سے یہ منظر دیکھا نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ منظر بھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، اور یہاں دیکھنے سے مراد ہے دل و دماغ کا دیکھنا، علم کا دیکھنا جی، کیونکہ حضور علیہ السلام کبھی ساحل سمندر پہ نہیں گئے کہ یہ منظر دیکھتے، لیکن آج ہم اور آپ تو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا ان الفلک، کہ بے شک کشتیاں، چھوٹی بڑی سب کشتیاں، چھوٹی بڑی، فلک کا لفظ عربی میں چھوٹی سی چھوٹی کشتی سے لے کر بڑے سے بڑے جہاز تک سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ کے لیے سفینہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بڑے جہازوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن فلک ہر چھوٹے بڑے جہاز کے لیے۔
تجری فی البحر، یہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں، دریا میں چلتی ہیں، بے نعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں، اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں، اللہ کے فضل سے چلتی ہیں، اللہ کے چلانے سے چلتی ہیں۔ تو پہلے زمانے کی کشتیاں تو واقعی ایسا تھا کہ ظاہری اسباب بھی چلنے کے نہیں تھے، بادبانی کشتیاں ہوتی تھی، چپو سے چلتی تھیں، یا بادبان بانے ہوتے تھے، ہوا دھکا دیتی تو چلتی تھی، ہوا الٹے سمت سے آتی تو واپس ہو جاتی تھی، تو اپنی پاور ان میں نہیں تھی۔ اب تو ماشاءاللہ مشینی جہاز ہیں، انجن سے چلتے ہیں، ان میں بڑی قوت بھی ہے اور بڑے بڑے وزنی بھی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ اسٹیم سے چلتے ہیں، پٹرول سے چلتے ہیں، ڈیزل سے چلتے ہیں، طاقت سے چلتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کی نعمت سے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ان کے لیے یہ سفر آسان نہ کرے سمندر کا تو یہ بھی نہیں جا سکتے، یہ بھی نہیں جا سکتے جی۔ اگر کوئی طوفان اٹھ جائے تو کھڑے کے کھڑے رہیں گے، بلکہ ڈوب جائیں گے جی۔ تو بہرحال پہلے زمانے کی کشتیاں ہوں یا آج کے دور کے جدید جہاز ہوں، یہ چلتے اللہ کی نعمت سے ہیں، اور ان کا چلنا اللہ تعالیٰ کی نعمت اس لیے ہے کہ ان کے چلنے سے بہت ساری زندگی کی سہولتیں لوگوں کو حاصل ہیں۔ سمندر کے ذریعے سے سفر بھی کرتے ہیں جی، اور کئی منزلہ جہاز جو ہے نا وہ پیسنجر جہاز ہوتے ہیں جو لوگوں کے لے کے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز ہے تجارت۔ مشرق و مغرب، ایک ملک سے دوسرے ملک کی تجارت کا بہت بڑا حصہ آج بھی سمندر کے رستے سے ہوتا ہے۔ اگرچہ خشکی کے رستے سے بھی بہت سارے ٹرینیں چلتے ہیں، ٹرینیں چلتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، اور فضائی رستے سے بھی کارگو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جتنا کام سمندر کے ذریعے سے ہوتا ہے بہت بڑا ہے جی۔ تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا سسٹم، نظام، اللہ اس کو آسان نہ بناتے تو لوگ بہت سی نعمتوں سے محروم ہوتے۔ ایک ملک کی مصنوعات دوسرے ملک کی تک پہنچنے میں بڑی دشواریاں ہوتی اور بہت بڑا تجارت کا نظام ٹھپ ہو جاتا۔ تو یہ فرمایا اللہ کی نعمت سے چلتے ہیں، لِیُرِیَکُم مِّن آیاتہ، تاکہ اللہ ان کے ذریعے سے بھی اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھائیں۔ یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے۔ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُور، بے شک بحری جہازوں اور کشتیوں میں بھی اللہ کی آیات، قدرت کی بہت نشانیاں ہیں، مگر کس کے لیے ہیں؟ ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے انسان کے لیے ہیں۔ جو صابر اور شاکر ہے اس کے لیے نشانیاں ہیں، جس میں صبر اور شکر نہیں اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بات نہیں، وہ کبھی اس کو سوچے گا نہیں۔ تو صبار یہ صابر کا مبالغہ ہے، خوب صبر کرنے والا جی، اور شکور یہ شاکر کا مبالغہ ہے، بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ تو شکر کا اصل میں ہمارا ہوتا ہے قدر کرنے والا، اللہ کی نعمت کا قدردان، ٹھیک ہے نا، اللہ کی نعمت کا قدردان۔ تو جو قدردان ہوتا ہے اسی کی زبان سے کلمہ شکر بھی ادا ہوتا ہے۔ جو نعمت کا قدردان نہ ہو اس کی زبان سے کلمہ شکر ادا بھی نہیں ہوگا جی۔ تو یہاں دو صفتیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے، صبار اور شکور، مبالغے کے طور پر۔ تو صبر اور شکر یہ اسلام کے قلبی اعمال، یہ ان کا تعلق دل سے ہے۔ صبر بھی دل سے کیا جاتا ہے اور شکر بھی اصل میں دل سے کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کے لیے زبان سے بھی کلمہ ادا کیا جاتا ہے الحمدللہ، الشکر للہ، لیکن دراصل منعم کی عزت اور احترام دل میں یہ ہے شکر۔ تو دونوں قلبی عمل ہیں، اور یہ کہ ایمان کا دار و مدار بھی انہی پر ہے۔ کہتے ہیں آدھا ایمان صبر میں، آدھا ایمان شکر میں ہے۔ تو جو آدمی نہ صبر کرے نہ شکر کرے اس کا ایمان بھی ڈاواں ڈول ہوتا ہے
جو صبر اور شکر کرتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو صبر کیا ہے؟ 3 چیزوں پر صبر کیا جاتا ہے تو آدمی صبار بنتا ہے. ایک، اللہ کی طرف سے مقدر جو تکلیفیں ہیں ان پہ صبر کرنا، امتحان آزمائش جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں ان پہ صبر کرنا، یعنی ان کو برداشت کرنا، اس پہ شکوہ شکایت نہ کرنا. ایک، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی پہ صبر کرنا، کیونکہ کوئی بندگی کا کام صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. شیطان کبھی نہیں چھوڑتا کہ بندہ بندگی کرے جی، تو اس کو بہت سی چیزوں سے صبر کر کے بندگی کرنی پڑتی ہے. اور تیسرا صبر ہوتا ہے ایک تو مصائب پر، ایک اطاعت پر، ایک گناہوں سے صبر. گناہوں سے صبر اس لیے کہ گناہ کی طرف نفس اور شیطان ہر وقت بلاتا ہے، تو آدمی صبر کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو یہ صبر ہے. تو گناہ سے صبر، عبادت پر صبر، مصائب اور مصیبتوں پر صبر. جب یہ تینوں چیزیں ہو جاتی ہیں تو بندہ ہو جاتا ہے صبار. صبار جی. اور شکر 3 طرح ادا ہوتا ہے. ایک شکر ادا ہوتا ہے دل سے، اور ایک شکر ادا ہوتا ہے زبان سے، اور ایک شکر ادا ہوتا ہے اس نعمت کو جو اللہ نے دی ہے دوسروں پہ تقسیم کرنے سے، یعنی عمل سے. عمل سے جیسے پیغمبر کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اگر دودھ کا جانور دے، اونٹنی دے، گائے دے، بھینس دے جی، تو اس کا دودھ کبھی کبھی اڑوس پڑوس میں غریبوں کو بھی دے دینا چاہیے. یہ اس نعمت کا شکر ہے. یہ اس نعمت کا شکر ہے. اسی طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے وافر کھانا دیا ہے، تو جن کو نہیں ملا ان کو، آپ کے پاس وافر کپڑا ہے جس کے پاس نہیں اس کو، تو یہ ان چیزوں کا شکر ہے. جیسے نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب آپ کو نیا جوتا، نیا کپڑا ملتا تو پہلے والے کو صدقہ کر دیتے تھے. ہم تو نہ معلوم کتنے کتنے جوڑے رکھتے ہیں. وہاں تو نیا آیا تو پہلا صدقہ ہو گیا، نیا آیا تو پہلا صدقہ. یہ نئی کا شکر ہے. تو بہرحال جو نعمت اللہ تعالیٰ دے اس نعمت کو دوسروں تک بھی پہنچانا حسب توفیق، یہ اس نعمت کا عملی شکر ہے. تو فرمایا کہ جو صبار اور شکور ہیں وہ ان جہازوں اور کشتیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی ان گنت قدرت کی نشانیوں کو پاتے ہیں. اب انہی کشتیوں کے سلسلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہیں سمندر کی موجیں، دوران سفر موجیں ڈھانپ لیتی ہیں، کالظلل، اتنی ڈھانپ لیتی ہیں کہ جیسے کہ کئی سائے ہیں اوپر نیچے. کیونکہ موجیں جب اٹھتی ہیں نا تو ایک پر ایک تو کئی موجوں کا سایہ جہاز پر آ جاتا ہے جی، کالظلل. تو اس وقت پریشانی کا اتنا عالم ہوتا ہے کہ دعوا اللہ، کشتی اور جہاز کے سوار اللہ کو پکارتے ہیں اس مصیبت سے نجات کے لیے، کشتی کو بخیریت ساحل پہ لگنے کے لیے جہاز کو صرف اللہ کو پکارتے ہیں. کیسے؟ مخلصین لہ الدین، اس حال میں کہ اللہ کے دین کو خالص کر کے، کسی اور کا نام نہیں لیتے کہ فلاں تو بھی اور اللہ بھی بچائے نا، صرف اللہ. اے اللہ آپ ہی آج بچائیں گے، آپ کے بغیر کوئی بچانے والا نہیں. تو اس قسم کی صورتحال بھی کبھی یہ سفر کے دوران پیش آتی ہے مسافروں کو سمندر میں، کہ طوفان اٹھتے ہیں، کشتی ڈاواڈول ہوتی ہے، ڈوبنے کے قریب ہوتی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ صرف آج اللہ ہی بچائے گا. اللہ سے استدعا کرتے ہیں اور پھر اللہ ہی دستگیری کرتے ہیں. فلما نجاہم الی البر، جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں خشکی تک، تھم جاتا ہے جہاز،
خوشی پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اب لوگوں کا حال یہ کہ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ تو ان میں درمیانے رستے پہ رہتے ہیں، یعنی نہ زیادہ پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن بالکل چھوڑتے بھی نہیں ہیں، لیکن زیادہ اب اللہ تعالیٰ کی رجحان طرف نہیں ہوتا، اسباب کی طرف، اور جی اس لیے بچ گیا کہ یہ کیا تھا، اس لیے بچ گیا کہ وہ کیا تھا، یا جو مشرک ہوتے وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے فلاں معبود نے دھکا دیا تھا، پہنچا دیا جی۔ تو کچھ اللہ کا نام لیتے ہیں پورے طریقے سے نہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ سرے سے اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور نجات پاتے ہی وہ مشرکانہ عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو فلاں نے بیڑے کو پار لگایا تھا۔ اس وقت کسی کا نام نہیں لیتے، اس وقت جب ڈوب رہے ہوتے ہیں، نکلے باہر تو پھر اللہ سے وہ تعلق نہیں ہوتا۔ مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل ہوئی آساں بھول گئے، مشکل ہوئی آساں بھول گئے۔ جب مکہ فتح ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے، آپ نے عام مجرموں کو معاف کر دیا، جتنے بھی مجرم تھے، آپ کو ستایا تھا، صحابہ کو ستایا تھا، تو ان کو آپ نے معاف کر دیا۔ 7-8 آدمی ایسے تھے کہ جن کے لیے معافی کا اعلان نہیں ہوا تھا، ان کی شرارتیں، ان کے جرائم اس قدر سخت تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو معاف نہیں کیا اس وقت، کہ یہ جہاں ملے ان کو نہ چھوڑا جائے۔ ان میں صرف 3 آدمی، 2 عورتیں، 1 آدمی ہی قتل ہوا، باقی بھی بچ گئے، اس لیے کہ کچھ بھاگ گئے تھے ادھر ادھر جی۔ تو بھاگنے والے بعد میں پھر مسلمان ہو گئے تو معاف ہو گئے۔ ان میں ایک تھے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا، ٹھیک ہے نا، اس کا بیٹا ظاہر بات ہے وہ بھی باپ کی طرح تھا، اور اس نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مسلمانوں کو ستانے کی۔ تو اس کے جرائم بھی اتنے تھے کہ حضور نے اس کی بھی معافی کی اجازت نہیں دی تھی۔ ایک تھا حبشی، حضرت حمزہ کا قاتل جی، بخشی، حبشی نہیں ہوا، بخشی، تو ایک وہ تھا، اور ایک کعب بن زہیر شاعر تھا، اس نے شعر و شاعری سے بڑا نقصان پہنچا تھا، بہر اس طرح۔ تو یہ سب لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ تو اکرمہ بھی بھاگ کر حبشہ جانے لگا، دریا سے پار دوسرے ملک میں، کہ میری معافی تو ہے نہیں، یہاں پکڑا جاؤں گا، مارا جاؤں گا تو جل جان بچوں۔ تو یہ وہاں سے جدہ پہنچا، جدہ میں سے ایک بحری جہاز پہ سوار ہوئے کہ تاکہ میں پار صومالیہ وغیرہ جو ایریا ہے، ایریٹیریا، وہاں چلا جاؤں، حبشہ۔ اتفاق سے جب وہ جہاز دریا کے بیچ میں پہنچا تو وہ طوفان میں گر گیا، طوفان میں گرا۔ تو جو ملاح تھے جہاز چلانے والے، انہوں نے سب مسافروں سے کہا کہ بھئی یہاں خدا کے سوا کسی کا نام نہیں لینا، اگر تم نے بچنا ہے نا تو صرف اللہ سے دعا مانگو، اس مشکل سے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو حضرت اکرمہ کے دل پہ چوٹ پڑی کہ بھائی جھگڑا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی بات پہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مشکل میں گرو تو اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، اور ہم کہتے تھے نہیں، لات منات عزا حبل جی بچاتے ہیں۔ تو یہ بھی وہی بات کہتے ہیں جو محمد کہتے ہیں کہ آج اگر تم بچنا چاہتے ہو تو لات منات کی دعائی نہیں دینا، صرف اللہ کو پکارنا۔ تو جھگڑا تو اسی پر تھا، اگر اس مشکل میں ہمارے خدا کام نہیں آ سکتے، وہی کام آ سکتا ہے جس کا محمد کہتے ہیں، تو پھر تو ان کے ساتھ کوئی جائیداد کا جھگڑا تو ہمارا ہے نہیں ہے، اقتدار کا جھگڑا تو ہمارا اسی عقیدے پہ تو ہے۔ تو اس نے کہا اے اللہ آپ ہی بچانے والے ہیں، اور آپ نے مجھے آج اگر اس مشکل سے بچا لیا، میں سیدھا جا کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا۔
یعنی جو بات برسوں حضور فرماتے رہے نہیں سمجھ میں آئی، اصل میں بات سمجھ میں آنے کا بھی تو اللہ کے ہاں ٹائم ہے نا جی، وہ وقت نہ آئے تو نبی بھی پکارتا رہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی، اور جب ہدایت کا وقت آ جائے تو چھوٹی سی بات بھی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی۔ آج ٹائم تھا تو ملاح کی بات سمجھ میں آ گئی، وہاں حضور کے ساتھ لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بہرحال خوش قسمت ہے، جہاز کو ساحل مل گیا، اترا تو مکہ کی طرف روانہ ہو گیا، ادھر سے روانہ ہو گیا، ادھر سے اس کی بیوی پہلے سے مسلمان تھی، اس نے نبی کریم علیہ السلام سے جب یہ سنا کہ اس کے میاں کو معافی نہیں، تو اس نے جا کے حضور سے کہا کہ حضور اگر میرا میاں مسلمان ہو جائے تب بھی معافی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان ہو گیا پھر کیوں معافی نہیں؟ مسلمان ہو جائے پھر کیوں معافی نہیں؟ وہ تو ضرور ہے۔ کہا میں اس کو تلاش کر کے لاتی ہوں، پتہ نہیں کہاں گیا ہے، لیکن وہ میری اس بات پہ یقین کیسے کرے گا؟ کیونکہ بڑے مجرم کا بڑا مجرم بیٹا ہے، وہ تو مانے گا نہیں کہ مجھے کیسے انہوں نے معاف کیا ہے۔ تو آپ کوئی ایسی نشانی اپنی ساتھ دیں کہ وہ میں اپنے ساتھ رکھوں کہ دیکھو بھائی یہ علام۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانی دی، یہ ساتھ لے جا۔ وہ بھی ڈھونڈتی ڈھونڈتی آئی تو یہ بھی واپس آ رہا تھا، رستے میں ملاقات ہوئی، ان نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اگر پناہ ملے گی تو انہی کے قدموں میں ملے گی۔ اس نے کہا سوچ تو میری بھی بدل گئی ہے، لیکن میری تو سخت اعلان ہے، بچوں گا کیسے؟ کہ نہیں میں تمہارے لیے امان لے کر آئی ہوں، امان لے کر آئی ہوں۔ نشانی بتائی، یہ بھی دونوں چل گئے۔ چلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اکرمہ مسلمان ہو کر آ رہا ہے، صحابہ سے کہا اکرمہ مسلمان ہو کر آ رہا ہے اور اس کے سامنے اس کے باپ کو کچھ نہیں کہنا۔ کیا بات ہے، اس کے سامنے اب اس کے باپ کو کچھ نہیں کہنا، یعنی وہ جتنا بڑا بھی گمراہ تھا، کافر تھا، جو کچھ بھی تھا، لیکن بیٹے کی دل آزاری ہوگی تو اس کے سامنے کبھی اس کے باپ کو برا نہیں کہنا۔ تو آقا تو اتنے مہربان ہیں، اور ہم ہیں جو دوسرے کی دل آزاری کا موقع چھوڑتے نہیں ہیں۔ خیر اکرمہ گئے تو حضور نے خوش آمدید کا مرحبا بالمہاجر الراکب، یعنی خوش آمدید ہو اس مہاجر کو جو ہجرت کر کے گیا تھا اور اب سوار ہو کے آیا تو خوش۔ تو خیر حضور نے اس کو سینے سے لگایا، کلمہ پڑھا، اکرمہ رضی اللہ عنہ پھر صحابی ہوئے اور بڑی اچھی اسلام کی خدمت کی، اس کے بعد پورا کفارہ ادا کیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک جہاد میں پھر وہ شہید ہو گئے۔ تو خیر کہنے کی بات یہ تھی کہ مشکل میں جب پڑتے ہیں، یعنی کشتی ڈولنے لگتی ہے تو اس وقت خالص اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ نجات دے دیتا ہے تو پھر کچھ تو مقتصد ہوتے ہیں، تھوڑا بہت نرم، کچھ وہی پرانی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں جی۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّارٍ كَفُورٍ، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے، ہماری ان نشانیوں کا انکار نہیں کرتے مگر ہر وہ شخص خطارن جو عہد شکن ہے، جو وعدہ توڑتا ہے۔ تو دیکھا کشتی میں تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں بچائیں گے تو ہم شرک نہیں کریں گے، لیکن کشتی پار لگی تو پھر وہی پرانی ڈگر۔ تو یہ عہد شکن ہیں، یہی ہماری نشانیوں کی انکار کرتے ہیں۔ اور کفور یہ شکور کا بدل ہے، غفور جو بڑے ہی ناشکرے ہیں، تو جو بہت زیادہ ناشکرے ہیں، جو عہد شکن ہیں، وہی ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، ورنہ جو ایسے نہیں وہ نشانیوں کا انکار نہیں کرتے۔ یہ دنیا کے ایک طوفان کا ذکر تھا، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ایک بڑا حادثہ ہوتا ہے جو دنیا میں آدمی طوفان میں پھنس جائے، لیکن دنیا کی ہر مصیبت میں دوسرے لوگ کچھ نہ کچھ کام آتے ہیں، کچھ نہ کچھ مدد کرتے ہیں۔ مصیبت زدہ لوگوں کی طوفان میں گرے ہیں تو لوگوں کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں،
زلزلہ آ جائے تو مدد کے لیے آ جاتے ہیں، ہر مصیبت میں لوگ دوسروں کی مدد کے لیے کہیں آ جاتے ہیں، لیکن فرمایا اب تمہیں اس طوفان کی خبر دیتا ہوں جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس کے لیے تیاری کرو۔ یہ طوفان ٹھیک ہے، بڑی مصیبتیں ہیں، لیکن یہاں کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، پر ایک اور قیامت کا طوفان آنے والا ہے، وہ آیا تو کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اس میں کوئی بچے گا تو صرف اپنے عمل سے بچے گا۔ فرماتے یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈر کر اس کی نافرمانی نہ کرو، فرما برداری کرو، ٹھیک، اور وخشوا یومن، اس دن سے ڈرو، یہ بڑا طوفان ہے، اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، کہ بدلہ نہیں دے گا باپ بیٹے سے، کوئی بدلہ باپ بیٹے کی طرف سے نہیں دے سکے گا کہ وہ بیٹے کو چھڑا لے، ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی مولود یعنی بچہ کہ وہ بدلہ دینے والا ہو اپنے باپ کی طرف سے کچھ۔ تو یہ قریب ترین رشتہ ہے باپ بیٹے کا، وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ نہ باپ کام آئے گا بیٹے کے، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، تو اس شدید طوفان سے اپنے آپ کو خود ہی بچانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس قیامت کی طوفانی حیثیت کو سورہ حج کے آغاز میں بیان فرماتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ، قیامت کا جھٹکا وہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو معمولی چیز مت سمجھو، اتنی بڑی چیز ہے کہ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی ماں دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، حالانکہ ماں جان پہ کھیل جاتی ہے لیکن دودھ پیتے بچے کو، لیکن اس دن حال ایسا ہوگا کہ دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والیاں اپنا حمل وقت سے پہلے ہی گرا دیں گی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں ہیں، مدہوش ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ کوئی نشہ آور چیز کھا کے نشے میں نہیں، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگوں کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ تو یہ ہے قیامت کا جھٹکا۔ تو فرمایا کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ قیامت کا بالکل سچا ہے کہ وہ دن ہوگا، آئے گا۔ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں ہوا نبأ عظیم، وہ بہت بڑی خبر ہے، تم نے دنیا میں بڑی بڑی چونکا دینے والی خبریں سنی ہوں گی، لیکن قیامت کی خبر جیسی بڑی خبر کوئی دوسری نہیں۔ قل ہوا نبأ عظیم، وہ ایک بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، لیکن تم نے اس سے منہ پھیرا ہوا ہے، اس خبر پہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی خبروں کو تو بڑی بڑی بنا کر پیش کرتے ہو، اس پہ بات چیت ہوتی ہے، لیکن وہ بڑی خبر جس سے بڑی خبر کوئی نہیں، اس سے تو تم نے منہ پھیرا ہوا ہے۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو اللہ نے قیامت کی خبر کو تمام خبروں میں سب سے بڑی خبر قرار دیا ہے، لیکن وہ ہمارے میڈیا میں ہے ہی نہیں ہے، نہ پرنٹ میڈیا میں ہے نہ الیکٹرانک۔ چھوٹی سی خبر اخبار کی بڑی سرخی کر کے دکھاتے ہیں، کبھی قیامت کا بھی نام لکھا ہے کسی کے اخبار میں کہ وہ بھی ایک چیز آئے گی؟ نہیں، اس کا ذکر انتم عنہ معرضون، نہ وہاں ذکر
نہ ٹی وی پہ ذکر، نہ ریڈیو پہ ذکر، نہ کسی چیز پہ ذکر. جی انتم عنہ معرضون. تو اللہ فرماتے ہیں وہ بالکل برحق ہے. لہذا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے کہ اس کے دھوکے میں پڑ کے تم اس کو بھول جاؤ. اسے یاد رکھو. اللہ اس کا بہت نقشہ کھینچتے ہیں قرآن میں. میں سمجھتا ہوں کہ 1/3 قرآن تو صرف قیامت کے بارے میں ہے. 1/3 قرآن تو صرف قیامت کے حالات میں، لیکن ہم اس سے بے خبر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عبس میں یوم یفر المرء من اخیہ، وہ ایسا دن ہوگا کہ حقیقی بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وہ امہ و ابی، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی آدمی بھاگے گا. وہ صاحبتی و بنی، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا. یہ قریب ترین رشتے ہیں. کوئی کسی کا سامنا نہیں کرے گا. کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کی اس وقت ایک ایسی حالت ہوگی پریشانی کی جو دوسرے سے لا تعلق اور بے پرواہ ہوگا. اس کی پرواہ ہوگی اپنی پڑی ہوگی. اور پھر یفتدی، ہر آدمی چاہے گا کہ وہ اپنی جگہ قربانی کا بکرا بنائے دوسرے کو، اپنے عزیز کو. وہ چلا جائے میں بچ جاؤں. یعنی اپنے بیٹے کو، بیٹا چلا جائے جہنم میں میں بچ جاؤں، بیوی چلی جائے میں بچ جاؤں، فلاں چلا جائے میں بچ جاؤں. بلکہ یہ کہے گا کہ میرا سارا خاندان جہنم میں چلا جائے لیکن میں بچ جاؤں. تو اس وقت یہاں تو دوسروں کی جگہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں سب کو اپنی جگہ قربان ہونے کے لیے تیار کریں گے. تو فرمایا وہ اتنا سخت دن ہے، اس سے اپنے آپ کو ڈراؤ، بچاؤ. تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا کی زندگی دھوکہ کس طرح ڈالے گی کہ کوئی یہ سمجھے کہ بس یہی زندگی ہے اور اس کے بعد دوسری زندگی نہیں. یہ ایک دھوکہ ہے. اور بہت لوگ اسی دھوکے میں پڑے ہیں کہ یہ خواہ مخواہ ڈرا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا یہ ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. یہی دنیا ہے، اس میں عیش و عشرت کر لو جتنی کرنی ہے. ایک تو یہ دھوکہ ہے. ٹھیک. اور دوسرا وَلَا يَغْرُرْنَكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، وہ دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا دھوکے میں نہ ڈالے اور غرور دھوکے باز. تو دھوکے باز بھی کئی ہو سکتے ہیں. سب سے بڑا دھوکے باز تو شیطان ہے، ابلیس. جی تو یہاں غرور سے مراد ابلیس. جی یا جو دوسرا کوئی کسی کو دھوکے میں ڈالتا ہے کہ چھوڑو میاں یہ ایسی باتیں مت سنو، یہ خواہ مخواہ تمہیں ڈرا رہے ہیں، وہ آدمی بھی غرور ہے جو دوسرے کو اس طرح کی بات کرتا ہے. تو جو چیز انسان کو آخرت سے غافل کرے نا وہ سب غرور ہے. ان میں سب سے بڑا ابلیس. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیا کے طوفان کا ذکر کیا، پھر آخرت کے طوفان کا ذکر کیا کہ اس طوفان سے بچنے کے لیے تو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا ہے. اس طوفان سے بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا. اس کے بعد آخری آیت جو ہے اس کا شان نزول یہ ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک خاص صفت کا بیان کرتے ہیں. خاص صفت یہ کہ سب کچھ جاننے والا صرف اللہ ہے. سب کچھ جاننے والا، اس صفت کا ذکر ہے. لیکن اس کا شان نزول یہ ہے کہ حارث بن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے حضور سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا. تو اس آیت میں 5 چیزوں کا جواب دیا گیا ہے. انہوں نے پہلی بات یہ پوچھی کہ حضور فرمایا کہ قیامت کب ہوگی. قیامت کب ہوگی. لیکن قیامت کب ہوگی یہ سوال کافر بھی نبی سے کرتے تھے، لیکن مذاق اڑانے کے طور پہ. ایان مرساہا،
کب قیامت کا آنا ہوگا، تاریخ بتائیے، تو وہ مذاق اڑاتے، مطلب قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے تو مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن مسلمان بھی کبھی کبھی پوچھتے تھے، اور کبھی بالکل سیدھے سادے مسلمان بھی پوچھتے تھے۔ تو ایک سیدھا دیہاتی صحابی آیا، بالکل سادہ، میں نے کہنے کہ حضور قیامت کب قائم ہوگی، متی تقوم الساعہ؟ تو حضور نے پیار سے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی کہ حضور نے میں نے بہت ساری نمازیں تو نہیں پڑھی، یعنی فرض تک پڑھتا ہوں، زیادہ نوافل نہیں، بہت سے روزے تو نہیں رکھے، یعنی فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی اتنی اہتمام سے نہیں رکھتا، اسی طرح میں نے یعنی فرائض کی حد تک تو کوشش کرتا ہوں، نوافل زیادہ نہیں ہے میرے پاس، لیکن انی احب اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے پیار کرتا ہوں، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے پاس بس یہی سرمایہ ہے۔ تو حضور نے بھی پیار سے فرمایا انت مع من احبک، انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ رہے گا جس سے تیرا پیار ہوگا، فکر نہ کر۔ اسی طرح ایک اور صحابی آئے، انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ کی مجلس میں ہوتے، آپ کا چہرہ انور دیکھتے ہیں تو تسلی ہوتی ہے، گھر میں جاتے ہیں بیوی بچوں سے مشغول ہو جاتے ہیں اور کاروبار میں تو وہ بات نہیں رہتی، پھر پریشان ہوتے ہیں تو پھر بھاگ کے آ کے آپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو دنیا میں تو یہ سلسلہ جاری ہے کہ جب بے چین ہوئے تو آ کے دیکھا اور آپ کے ساتھ چین حاصل ہو گیا، لیکن مجھے ایک فکر ستا رہی ہے، وہ یہ کہ خدا نخواستہ آپ کا پہلے انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اور آخرت ہوئی، تو آخرت میں آپ کا مقام تو سب سے بلند ترین ہوگا، اور میرا انتقال ہو گیا تو پہلے مجھے پتہ نہیں کہ میں جاؤں گا جنت میں یا نہیں، اگر چلا گیا تو میں تو اپنی پوزیشن کے مطابق بہت دور ہوں گا آپ سے، تو وہاں آپ کو دیکھے بغیر چین کیسے آئے گا؟ یہاں تو قریب مدینہ شہر ہے تو آ جا لیتے، وہاں تو بڑی دوری ہوگی، آپ تو بلند ترین جنت میں ہوں گے، میرا پتہ نہیں کہاں ہوں گا سب سے۔ تو حضور نے بڑے پیار سے فرمایا، پہلے تو فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا، اور فرمایا جنت کا معاملہ دنیا کا نہیں ہے، یہاں پھر تمہیں بھاگ دوڑ کے آنا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے، وہاں تو بھاگ دوڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا تم سورج کو اور چاند کو اوپر دیکھتے ہو تو دیکھنے میں کوئی دھکم پیل ہوتی ہے، ہٹو بچو ہوتا ہے، جو جہاں ہے کہیں نہیں کا، اسی طرح نیچے کے درجے کے جنتی اوپر کے جنتیوں کو یوں ہی دیکھیں گے، جس وقت چاہا ملاقات ہوگی، جس وقت چاہا جانا چاہیں گے تو پہنچ جائیں گے، نہ جانا چاہیں گے تو نیچے سے دیدار ہوگا، تو فکر کی کیا بات ہے؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ صحابہ بھی قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے، اور مشرکین اور کافر بھی پوچھتے تھے مذاق کے طور پر، ٹھیک۔ تو اس صحابی نے پوچھے کہ قیامت کب ہوگی، پہلا سوال۔ دوسرا یہ تھا کہ کل بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، موسمیات کا اس وقت تو نظام نہیں تھا نا، کل بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ پھر یہ فرمایا کہ میری بیوی حاملہ ہے تو بچے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، الٹرا ساؤنڈ تو نہیں تھا اس زمانے میں۔ تو اس کے بعد کہا کہ ہاں کل کیا کروں گا میں، کل کے بارے میں کچھ آپ بتائیں، کل میں نے کیا کرنا ہے، پھر یہ کہ مروں گا کہاں پر۔ تو یہ 5 سوال اس نے بیک کر لیے، اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، یہ تو حضور سے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ علم تو فقط اللہ کے پاس ہے، ٹھیک۔ سا ایک لمحے کو بھی کہتے ہیں، ایک سیکنڈ سا، اور سا اس کو بھی کہتے ہیں گھڑی،
اور ساعہ قیامت کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنے رہ کر آئے ہو، تو کہیں گے ما لبثنا الا ساعہ، ہم تو دنیا میں ایک لمحہ ہی رہے تھے، ایک لمحہ ہی رہے تھے۔ تو یہاں ساعہ کا معنی ہے قیامت، ٹھیک ہے نا؟ تو قیامت کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کو ہے، کسی کو بھی، نہ کسی فرشتے کو معلوم ہے، نہ کسی نبی کو معلوم ہے، نہ کسی اور کو معلوم ہے کہ ٹھیک قیامت کب وقوع پذیر ہوگی، اللہ جانے بس۔ یہ تو قیامت کے بارے میں جواب ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں تو بہت ساری بتائی ہیں، لیکن قیامت کا ٹھیک وقت آپ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ کسی کو بتاتے۔ نبی کریم علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اللہ قرآن میں جا بجا فرماتے ہیں کہ قیامت بالکل اچانک آئے گی، اس سے پہلے کوئی وارننگ نہیں دی جائے گی کہ اب قیامت آ رہی ہے تم تیار ہو جا، نہیں، بالکل ٹھیک۔ آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی معمول کی زندگی گزار رہا ہوگا، جو جہاں ہوگا وہیں قیامت آ جائے گی۔ فرمایا کہ بازار کھلے ہوں گے اور کپڑے کی دکان پہ ایک کسٹمر پہنچا ہوگا، وہ کپڑا دیکھنے کے لیے دکان والے نے پورا تھان کھول کے پھینکا ہوگا اس کے سامنے، وہ کپڑا دیکھ رہا ہوگا، ابھی قیمت نہیں چکائی ہوگی کہ قیامت ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ایک آدمی نے دودھ کا جانور خریدا ہوگا اور اس نے دودھ نکال لیا ہوگا، ابھی پیا نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک آدمی نے کھانے کے لیے روٹی اپنے سامنے رکھی ہوگی جی، اور لقمہ سالن میں ڈبویا، ابھی اٹھایا نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ یعنی ہر آدمی معمول کی زندگی میں ہوگا، کسان ہل چلا رہا ہوگا، کارخانے میں مزدور کام کر رہا ہوگا، سب لوگ، کوئی اچانک ہی بگل بج جائے گا، اور بجتے بجتے سب کے دل پھٹ جائیں گے، ختم ہو جائے گا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، سورج چاند بے نور ہو جائیں گے، ستارے گر جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے، زمین شق ہو جائے گی، اور دیکھتے دیکھتے جو جہاں تھا وہیں ڈھیر ہو جائے گا۔ تو بالکل اچانک آئے گی۔ دوسرا سوال، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور دیکھو بارش بھی اللہ برساتا ہے، مطلب اس کا پتہ بھی نہیں ہے کل بارش ہوگی کہ نہیں۔ یُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش بھی اللہ برساتا ہے۔ تو اس وقت تو پیشن گوئی کا نظام بھی نہیں تھا، اب تو خیر آلات ہیں، ہوا سے کسی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بارش کس سمت سے آئے گی اور کتنی برسے گی، ایک اندازہ بتا دیا جاتا ہے 24 گھنٹے پہلے، یا اس طرح مختلف اوقات میں ہر چیز کا پہلے بتا دیتے ہیں ہوا کا رخ معلوم کر کے۔ لیکن ٹھیک وقت اب بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان کے اندازے کے مطابق ہوگی، اتنی ہی ہوگی، لیکن بہر اندازہ بتایا جا سکتا ہے۔ واقعی بارش کے بارے میں نہیں بتایا جا سکتا اب بھی کہ کتنی ہوگی، کہاں کہاں ہوگی، ہوگی یا نہ ہوگی۔ بسا اوقات کہتے ہیں ہوگی نہیں ہوتی جی، بسا اوقات کہتے کم ہوگی زیادہ ہو جاتی ہے، اور کبھی کہتے زیادہ ہوگی کم ہو جاتی ہے۔ تو ٹھیک پورا اس کا جو سسٹم ہے بارش کا، وہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور یہ کہ ہر مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، اس کی بھی پوری ڈیٹیل کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب اتنا مشینری سے بتا سکتے ہیں، لڑکا ہوگا لڑکی بس، خوش قسمت ہوگا بد قسمت ہوگا، سیاہ ہوگا سفید ہوگا، پورے اعضاء سے پیدا ہوگا ادھورے سے پیدا ہوگا، زندہ پیدا ہوگا مردہ پیدا ہوگا، کتنی زندگی ہوگی، یہ ساری تفصیلات کے ساتھ کوئی نہیں بتا سکتا۔ ٹھیک، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا،
اور یہ بھی کوئی آدمی نہیں جانتا کہ کل کیا کام کرے گا۔ یوں تو آپ مشینی دور میں کل کیا ہفتوں اور مہینوں اور سالوں کا پروگرام ہم طے کر لیتے ہیں کہ کل ہم نے یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، پورے ہفتے کل، پھر پورے مہینے کا، سالوں کا بھی، لیکن در حقیقت پتہ نہیں کہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ کل کا وعدہ کرنے والے شاید کل نہ آئے۔ کل آؤں گا وعدہ تو ہے، لیکن کل کا وعدہ کرنے والے شاید کل نہ آئے۔ جی کسی کو کیا پتہ ہے؟ تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کل کیا کرے گا، پلان ہوتا ہے اور پھر وہ کام آدمی نہیں کر سکتا۔ کل آؤں گا نہیں آ سکتا، بیمار ہو جائے گا، رستے میں کوئی رکاوٹ ہو جائے گی، کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، نہیں کر سکتا۔ تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے منصوبے پہ عمل کل کر سکے گا یا نہیں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی کو معلوم نہیں، کسی آدمی کو معلوم نہیں کہ کون سی زمین میں مرے گا، موت کہاں آئے گی، اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی اس میں، ان کو مفاتیح الغیب کہتے ہیں۔ سورہ انعام میں وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو ان غیب کی کنجیوں میں سے یہ 5 چیزیں بھی ہیں۔ اور مفاتیح جو ہے نا، ایک یہ مفتاح کی جمع ہوتی ہے اور ایک یہ مفتاح کی جمع ہوتی ہے۔ اگر مفاتیح کا واحد مفتاح ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے چابی، اور اگر اس کا مصدر مفتاح ہے تو اس کا معنی ہے خزانہ۔ تو یہ معنی ہو سکتا ہے کہ خزانے کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، ہر قسم کے، جیسے دوسری صورت میں وَعِندَهُ خَزَائِنُ، اللہ کے پاس ہے سارے خزانے، تو اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اور یا یہ کہ خود خزانے، ٹھیک ہے نا، اور یہ خزانے کی دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو بات 5 باتوں تک محدود نہیں، اللہ تعالیٰ کے معلومات تو لامحدود ہیں۔ ان میں سے یہ 5 چونکہ سوال کیا گیا تھا تو جواب کے طور پہ یہ بات فرمائی گئی۔ اس میں تفسیر ابو سعود میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس تھی، محفل تھی، اس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، تو اس میں ملک الموت بھی آ گئے، وہ بھی آگے بیٹھ گئے انسانی شکل میں۔ تو وہ ایک آدمی کو بڑے گھور کے دیکھنے لگے، اتنا گھور کے دیکھا کہ وہ آدمی ڈر گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ حضرت مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہوا کو حکم دیں کہ مجھے کسی دور دراز علاقے میں پہنچا دیں، مجھے تو ایک صاحب جو ہے، ہاں دیکھوں گا تجھے ہی نہیں۔ اچھا، تو ان کے تو قبضے میں ہوا بھی تھی، کنٹرول میں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی، یہ ڈر رہا ہے تو چلو ہوا کو کہا، تو اس نے اٹھا کر انڈیا پہ پہنچا دیا، فلسطین سے انڈیا کے کسی جنگل میں۔ ادھر ہوا نے اس کو پہنچایا تھا کہ حضرت بھی پہنچ گئے، وہ جو گھورنے والے تھے، اور انہوں نے وہیں اس کو سلا دیا، موت کی نیند سلا دی۔ وہ ملک الموت تھے، ان کو سلانے کے بعد واپس ان کی مجلس میں پہنچ گئے، اسی وقت پہنچ گئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو جانتے تھے نا ملک الموت ہے، کہ بھائی تم خواہ ایک آدمی کو کیوں گھور رہے تھے، اس کو میں نے پھر دور بھجوایا، تم سے ڈر گیا تھا، کیوں گھور رہے تھے؟ کہا حضرت اللہ کی طرف سے اس کی روح قبض کرنے کے لیے ابھی 1 منٹ باقی تھا، جو مجھے ٹائم لمٹ دی تھی۔ میں حیران ہوں کہ یہ فلسطین میں بیٹھا ہے اور مجھے حکم ہے کہ انڈیا کے فلانے جنگل میں اس کی روح قبض کرنی ہے، تو میں اسے گھور کے دیکھا، عجیب بات ہے، میں تو تعجب سے دیکھ رہا تھا، ڈرا نہیں، تعجب سے دیکھ رہا کہ آدمی ادھر بیٹھا ہے اور میں نے 1 منٹ کے بعد یا جتنا بھی ہے اس کی روح وہاں قبض کرنی ہے۔ آپ کا شکریہ حضرت، آپ نے وہاں پہنچوا دیا، میں ابھی ڈیوٹی پوری کر کے آیا ہوں، آگے وہ پہنچا، پیچھے سے میں پہنچ گیا۔ تو دیکھیے کسی کو کیا پتہ ہے کہاں مرنا ہے،
وہ بیٹھا کہاں ہے، روح کہاں قبض کرنی ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اس کو وہاں پہنچنا ہے۔ اور وہاں پہنچنے کے لیے اللہ کو فوج نہیں بھیجنی پڑتی کہ بھئی تیری موت فلاں جگہ آئے گی تو لہٰذا پولیس والوں کو کہ ان کو پکڑ کے لے جاؤ۔ ایسے اللہ اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ اپنی موت کی جگہ آدمی خود ہی جاتا ہے کہ میں نے تو لازمی کل جانا ہے، لازمی کل جانا ہے، کوئی روکتے بھی نہیں، میں نے جانا ہے، اور جاتے ہی پھر اس لیے کہ اس کی موت جو وہاں پر ہے۔ تو پلاننگ تو ہوتی ہے کہ میں نے قبر یہاں کھود لی ہے، یہاں زمین خرید لی ہے اپنی قبر کے لیے، لیکن مرتا کسی اور جگہ میں ہے، یا موت کی جگہ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسے بھی تو ہے نا، ہاں، لاشوں کا پتہ نہیں، سمندر میں ڈوب گئے، پرندوں نے نوچ لیا، درندوں نے کھا لیا، فضا میں آزاد تحلیل ہو گئے، پتہ ہی نہیں، دیکھتے نہیں۔ کئی سال پہلے پی آئی اے کا جہاز گلگت سے پنڈی آ رہا تھا، کہاں گیا؟ آدمیوں کی لاشوں کو چھوڑیے، جہاز کا ایک پیس آج تک نہیں ملا، سمندر میں نہیں گرا، پہاڑوں ہی میں گرا ہے، کتنی ڈھونڈ تلاش ہوئی لیکن کچھ پتہ نہیں۔ اور ابھی حال ملائیشیا کے جہاز دو کہاں گئے جی؟ آج جانے والوں کو خیال تھا کہ ہم مر جائیں گے، وہ جاتے پھر، ہاں جی، وہ تو کیا سوچ کے گئے ہوں گے، کیا پلاننگ ہوگی ان کی، لیکن ایسے گئے کہ لاشوں کا پتہ نہیں ہے، قبروں کا پتہ نہیں ہے۔ تو وما تدری نفس، کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں مرے گا، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کل کیا کرے گا۔ تو ان چیزوں کا بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ کو صرف پتہ ہے۔ بغداد میں ایک امیر المومنین خلیفہ، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دریائے دجلہ سے ایک فرشتہ نکلا ہے، فرشتہ۔ تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ فرشتہ ہے، تو انہوں نے جھٹ پوچھا کہ مجھے بتائیے میری عمر کتنی ہے؟ تو فرشتہ نے یوں کہا، یوں کیا اور غائب ہو گیا۔ فرشتہ صبح اٹھا، اس نے تمام حکماء کو، علماء کو بلایا کہ آج ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ فرشتے کے اشارے کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے کہا آپ کی زندگی کے 5 دن رہتے ہیں، اشارہ کر گیا ہے، کسی نے 5 مہینے، کسی نے 5 سال بتایا، کسی نے کچھ کہا، اسے اطمینان نہیں ہوا کہ یہ تو الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا امام ابو حنیفہ یہاں بڑے امام ہیں، عالم ہیں، ان سے بلا کر پوچھیے، ان کو چھوڑیے۔ امام صاحب کو بلایا تو انہوں نے فرمایا کہ فرشتے کا یہ اشارہ کرنا سورہ لقمان کی آخری آیت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے اشارہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کا سوال کہ کتنی عمر ہے، یہ ان سوالوں میں سے ہے کہ جس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ 5 چیزوں کا جواب کسی کے پاس نہیں، فرشتہ یہ بتا 5 چیزوں کا جواب کسی کے پاس نہیں، اس لیے اطمینان رکھیے۔ امام مالک بن انس، نام تو سنا، امام مالک 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہیں، مدینہ میں پیدا ہوا ہے، مدینہ ہی میں بڑے ہوئے، مدینہ ہی میں علم حاصل کیا، مدینہ ہی میں پیوند خاک ہوئے، اور بڑے ہی مؤدب امام تھے ائمہ میں، ساری زندگی مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے رہے، اور اتنا ادب احترام کہ کوئی دنیا میں کر ہی نہیں سکتا۔ حدیث کا احترام بھی اتنا کرتے تھے، شعر کا احترام بھی اتنا کرتے تھے کہ جوتا پہن کے نہیں چلتے تھے۔ تو چند دنوں کو لیے کوئی جائے تو برداشت کر لے گا، جو آدمی پیدا ہی وہاں ہوا آخر زندگی تک، تو اتنا احترام۔ اور پیشاب پاخانے کے لیے اتنا دور جاتے تھے کہ جہاں تک کوئی مکان نظر آتا مدینہ کا نہیں بیٹھتے تھے، جب کوئی مکان نظر نہیں آتا اتنا دور جا کر پیشاب پاخانہ کرتے تھے۔
اور حدیث کا جب درس دیتے تھے تو ہم تو پتہ نہیں کتنی دفعہ ادھر ادھر ہوتے ہیں، وہ جب ایسا بیٹھ جاتے تھے تو کئی گھنٹے درس دیتے تھے تو حرکت نہیں کرتے تھے، غسل کر کے خوشبو لگا کر نیا جوڑا پہن کے صبح بیٹھتے تھے۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا کہ ایک ہی اللہ کے بندے نے اپنے ذمہ لگا دیا تھا، ان کو سالانہ 360 جوڑے سلوا کے گھر میں پہنچا دیتا تھا۔ پورے سال کے روزانہ کا جوڑا ایک ہی اللہ کا بندہ 360 جوڑے سلوا کر ان کے گھر پہنچ۔ وہ بھی ایسا کرتے تھے کہ روزانہ غسل کر کے ایک جوڑا پہنتے، رات کو جب اتارتے تو وہ صدقہ کر دیتے تھے، کل دوسرا پہن لیتے تھے۔ تو سال میں 360 جوڑے روزانہ نیا جوڑا پہنتے اور اگلے کو خیرات کر دیتے تھے۔ خیر، تو غسل کر کے خوشبو لگا کر نیا جوڑا پہن کے بیٹھتے، پڑھاتے تو حرکت نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بیٹھے ہوئے پڑھا رہے ہیں، چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، چہرے کا رنگ، شاگرد دیکھ رہے ہیں لیکن وہ بھی ادب سے بول نہیں رہے، سبق ہو رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ استاد کا چہرہ بدل رہا ہے۔ تو جب سبق ختم ہوا تو ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت آج تو چہرے کی رنگت بار بار بدلتی تھی، کہاں دیکھو کوئی چیز ڈس رہی تھی۔ اٹھا کر دیکھا تو بچھو ڈس رہا تھا باقاعدہ، پتہ نہیں کتنے ڈنک اس نے مارے لیکن وہ حدیث پڑھا رہے تھے تو وہ حرکت انہوں نے نہیں کی۔ تکلیف سے، زہر سے رنگ بدل رہا ہے لیکن وہ ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ آخر میں جب شاگرد نے پوچھا پھر کہاں کوئی چیز ڈس رہی ہے، ذرا دیکھو، دیکھو تو بچھو ایسے مؤدب۔ اچھا خیر، امام مالک نے جب بوڑھے ہو گئے تو پتہ نہیں زندگی میں کتنے حج کیے ہوں گے لیکن بوڑھے ہو گئے، اب انہیں خدشہ ہوا کہ میں اگر حج کے لیے جاؤں تو کہیں موت ادھر نہ آ جائے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو مدینہ میں رہا، اس یہاں کی مشکلات پہ صبر کیا اور یہیں مر گیا تو میں اس کی سفارش کروں گا، تو میں مرنا یہاں چاہتا ہوں۔ اب آخر میں دل میں حج کا شوق بھی پیدا ہو رہا ہے کہ ایک اور حج کر لوں، لیکن یہ بھی ہے کہ اب زندگی آخر ہے، ہو نہ ہو رستے میں یا وہاں مکہ میں مر جاؤں، میں تو یہاں مرنا چاہتا ہوں۔ دل میں یہ اداسیاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ رات کو سوئے تو ان کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا۔ ساتھ میں رات کو خواب میں دیکھا، کسی سے پوچھا میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، غالباً حضور ہی کی ملاقات ہوئی، حضور سے کو دیکھا کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں لیکن اب بڑھاپا ہے، کہیں موت وہاں نہ آ جائے، میں یہاں مرنا چاہتا ہوں، تو جاؤں کہ نہ جاؤں؟ تو حضور نے پنجہ یوں کیا اس کو، وہ کچھ نہیں کہا۔ صبح اٹھے تو یہ تو خواب ہے۔ امام صاحب خود بھی بہت بڑے محدث ہیں لیکن ان کے زمانے میں خواب کی تعبیر کا ایک اور امام تھا، محمد بن سیرین رحمہ اللہ، وہ خواب کی تعبیر کے بڑے امام تھے۔ حالانکہ یہ بھی اتنی بات تو نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو میری سمجھ میں تو یہ نہیں آ رہی، تو ابن سیرین کے پاس مدینہ سے آدمی بھیجا، وہ عراق میں تھے، خاص اسی لیے کہ جا کر ان سے یہ خواب ذکر کرو کہ کسی کو خواب آیا ہے، حضور نے سے انہوں نے یہ پوچھا، انہوں نے یوں ہاتھ کا اشارہ کیا، کیا تعبیر ہے؟ لیکن کہا میرا نام نہیں لینا کہ مالک نے یہ لیا ہے خواب کی، میرا نام نہیں لینا۔ وہ صاحب گئے، انہوں نے خواب بیان کیا تو خود امام سیرین نے کہا امام مالک نے تو نہیں دیکھا۔ اب ظاہر بات ہے جھوٹ تو نہیں بول سکتے، نہ پوچھا ہوتا تو نہ بتاتے، لیکن پوچھ لیا تو انہوں نے بتا کہ ہاں انہوں نے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، کہ موت کب آئے گی یہ بھی کسی کو نہیں معلوم کہ کب آئے گی، تو اس لیے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے کہ موت کب آئے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان 5 چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں، 5 ہی نہیں لیکن سوال میں 5 تھیں، تو اس لیے
اس کا جواب آیا، ورنہ بے شمار چیزیں ہیں کہ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ علیم الخبیر، بے شک اللہ ہی علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ جیسا علم اللہ کا ہے، جتنی خبر اللہ کو ہے کسی دوسرے کو نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔